بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کیسے وقت گزارا، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا، ہر انسان کو جاننا چاہیے اور مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ انسان کی جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اس سے پہلے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور امہات المؤمنین کی سیرت کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے کہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ انسان کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، بیوی کیسی ہونی چاہیے اور انسان بیوی کے ساتھ کیسے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا، یہ سارا کچھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 11 بیویاں تھیں، 11 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، تقریباً 9 بیویاں جو ہیں ان کی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے گھر میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے اور عصر سے لے کر مغرب تک تمام بیویوں کی خیر خبر لیتے تھے، ان کے پاس جاتے، اور ہر بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر کے رکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہم ان کو جو ہے کھانا پیش کریں گی، ہم ان کو جو ہے کھانے کو کچھ دیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویاں کچھ نہ کچھ تیار کر کے رکھتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو وہ ان کے سامنے پیش کرتیں۔ اسی طرح کی ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابھی بیٹھے تھے، اور اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلوہ بنا کر لے کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری باری ہے، میرے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آئی ہیں، آپ اپنی باری میں حلوہ بنا کر ان کو دیتی، آپ کیوں تشریف لے آئی ہیں۔ تو یہ بات حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی نہ لگی، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ناگواری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے بیٹھے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو آپ بھی حلوہ کھا لو، کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، آپ بھی تھوڑا سا حلوہ چکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ آپ بھی چکھ لیں، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کیونکہ ان کو بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگی کہ اگر آپ نہیں کھاؤ گی تو میں یہ حلوہ آپ کے منہ پر مل دوں گی۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی۔ تو اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا حلوہ اپنے ہاتھ میں لے کر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر مل دیا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھو عائشہ نے میرے منہ پر حلوہ مل دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ تمہارے ساتھ برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے بھی دیا جا سکتا ہے، برے انداز سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حلوہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر مل دیا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی یہ بات سن کر تھوڑا سا حلوہ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر مل دیا، اور اب دونوں ازواج مطہرات کے چہرے پر حلوہ ملا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور
اتنے میں ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، اور جب پوچھا گیا تو دستک دینے والے نے کہا کہ میں عمر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ازواج مطہرات سے فرمایا کہ جاؤ اپنا اپنا منہ دھو لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں، وہ کیا کہیں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھیں اور جا کر اپنا چہرہ دھو لیا۔ تو اس طرح بیویاں آپس میں مذاق کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے تھے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، دل جوئی کرنا، مسکرانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جو ہے مذاق بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے، پیدل جا رہے تھے، ویرانی جگہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ آج دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جسم میں ہلکی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، تو دوڑ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ تو پھر کچھ دن بعد پھر موقع ہاتھ لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آج پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، اور اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم میں تھوڑا بھاری ہو گئی تھی، تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا ہے، اس دن آپ آگے بڑھ گئی تھی، آج میں آگے بڑھ گیا ہوں، یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، اور ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق رہتا ہے، قرب رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت وحی آنے کا جو ہے احتمال رہتا ہے، کسی وقت بھی وحی آ سکتی ہے، اور اتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، قرب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں، کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان جو ہے جب شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، بیوی کو گھر پہ لے کر آتا ہے، تو بیوی کو جو ہے ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرنا چاہیے، بیوی کی دلجوئی بھی کرنی چاہیے، اس کو خوش بھی رکھنا چاہیے، گھر میں ایسا ماحول ہو جس سے دوستانہ ماحول ہوتا ہے، محبت کے ساتھ پیش آئے، گھر میں انسان آئے تو مسکراتا ہوا آئے، یہ نہ ہو کہ غصے کے آثار چہرے پر نمایاں ہوں، یا چہرے پر جو ہے آنکھیں ماتھے پر پیشانی پر ہوں، غصے کی حالت میں سارا دن وہ بیچاری کام کر کے شام کو انتظار کرتی ہے کہ میرا شوہر آئے گا، کیا بات کرے گا، شوہر سے تھوڑا گپ شپ کروں گی، اور شوہر اگر مسکرا دے اور خوشی سے مل لے تو اس کی سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر شوہر غصے کی حالت میں گھر سے آئے اور گھر میں داخل ہو اور بیوی اس کو دیکھ کر اور جو ہے اس کا دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی ساری خوشی ماند پڑ جاتی ہے، اس لیے باہر کے جتنے بھی معاملات ہیں، کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اس کو گھر کے دروازے سے باہر چھوڑ کر اور گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں۔ اور روایات میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شوہر بیوی کو مسکرا کر دیکھے اور بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے بیوی کی دلجوئی کیا کریں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کریں، گپ شپ لگایا کریں، غصہ نہ کیا کریں، اور بلا وجہ کے تانے نہ دیا کریں، بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھا کریں۔ یا آپ کی زندگی بھر کی ساتھی ہے، آپ بیوی کو خود لے کر آئے ہیں، وہ خود چل کر آپ کے پاس نہیں آئی، وہ اپنے رشتہ دار دوست، اپنے رشتہ دار سہیلیوں کو، ماں باپ کو، خاندان کو، سب کو چھوڑ کر آئی ہے صرف آپ کی خاطر، آپ اس کو اچھا رویہ دیں، خوش ہو کر ملیں، مسکرا کر ملیں، کبھی مذاق بھی کریں اور اچھا رویہ اختیار کریں،
تو بیوی بھی آپ کے ساتھ اچھی رہے گی، دوستانہ ماحول رہے گا، گھر جنت بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ویڈیو مختلف عنوانات پر بھیجتا رہوں گا، اور آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔